رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ذرا ملके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सरकार तो सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. جواب دے اسلام کا ایک آدمی کا جواب بھی کافی ہوتا ہے، سبھی سے یہ عادت بنے اچھی بات ہے، یہ سنت ہے اور اس سنت میں مسلمانوں کا کام زندہ رہنا چاہیے. اس سنت پر عمل کے لیے کوئی زیادہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے لگ رہا ہوں، صرف آیات پہ جنات جو تلاوت ان کا حاصل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد چاہو صبر اور صلاۃ نماز سے. اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی مومنوں کو کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں جان جاتے ہیں، مقتول ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اس کے بعد مومنوں کو یہ فرمایا کہ اے مومنوں تمہیں ضرور آزمائیں گے. کچھ نہ کچھ زندگی میں یہ حوادث جن کا ذکر بعد میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ آیا، سارے کے سارے جیسے بن جاتے ہیں. یہ چیزیں ان سے تمہیں دو چار بنا پڑے گا. بشيء من الخوف والجوع، کہیں ڈر خوف خطرہ یہ بھی لائق ہے، بھوکا بھی نہ پڑ سکتا، یہ بھی ٹیسٹ ہے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ مالوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ گندم وغیرہ یہ چیزیں کرتے ہیں، تباہ ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اور جانوں کی کمی ہو جاتی ہے. بڑے گھر کے اندر گھر بھرا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، ایک بڑے بزرگ سے لے کر کے چھوٹے بچے تک، دودھ پیتے بچے تک بھی گھروں کے ہوتے ہیں،
یکا یکا ایسی بات ہوتی ہے کوئی اس میں سے فرق اٹھا لیا گیا، بڑا اٹھا لیا گیا، چھوٹا اٹھا لیا گیا، درمیان میں سے کسی کو اٹھا لیا گیا. یہ بھی ٹیسٹ، یہ بھی آزمائش ہے. سماعت کا ایک معنی تو یہ ہے انفس سے بڑے لوگ ہیں سماعت، اسپیشلی جو بلڈ ریلیشن ہے یعنی علماء، یہ بھی مراد ہے. اور ثمرات کا معنی یہ ہے کہ آدمی ساری محنت مثلا کھیتی ہے، اسی کٹائی کا کر لی، گندم میں کچی سارا کچھ کر لیا اور اچانک ثمرات حاصل ہو گئے، پھل اچھا کر لیا، وہ سارے گانے تباہ ہو گئے. یہ بھی یہ سارے قسم کی ٹچ ہو رہے ہیں. فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرسٹ کے اندر جو آدمی صبر کرے گا، وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دیتے اور مبارک دیتے ہیں کامیابی آئی. بشر الصابرین، صابر کون ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا اور اس طرح مضمون بندہ ہوا اکٹھا جاتا ہے کہ مومنوں کو پہلے فرمایا صبر کے ساتھ مدد، نماز، صبر، اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر کرو. اور سب سے بڑی موت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی نے جان دے دی، اس کا مرنا اور عام لوگوں کا مرنا ایک نہیں. یہ زندہ ہے اور انہیں تو مردہ کہنا نہیں. اب مردہ کوئی کہے گا تو حرام ہو جائے گا، جائز سمجھے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف. اس کے بعد اور لوگوں کی موتوں کا بھی ذکر ہے، مالوں کا نقصان کا بھی ذکر ہے، سارا ہے. پھر فرمایا کہ صابرین کو بشارت دو. پھر یہیں صابرین کے بارے میں فرمایا وہ ہوتے کون؟ فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب کوئی بھی مصیبت ان مصائب میں سے جو ذکر فرمائی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، مال کی کمی کرتی ہے، وہ صبر کرتے ہیں. تو جب مصیبت پہنچے تو صابر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مال کو نقصان ہو گیا، کہتا ہے ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے. مال کیا ہے؟ یہ چیز ہے پیاری سب سے جان، ہم بھی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانا ہے. یہ نقصان ہو گیا، کہتا ہے ہم اللہ کے لیے. حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کی پاپوش مبارک، آپ کی جوتی مبارک نال پاک کی اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا آپ پڑھتے یعنی جس نے یہ ٹوٹ گیا اس کی بھی ایک عمر تھی ختم ہو گئی. اسی طرح ہر ایک زندگی کی عمر ختم ہو سکتی ہے. بات جہاں ختم نہیں ہوئی کہ قرآن حضرات کو چاہیے کہ یہ آدمی پڑھیں. یہ تو ہو گیا نا کہ صابرین نے یہ کہا، اب انعام کیا ہے؟ بشارت کا وہ اگلی آیت ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا یہ وہ لوگ جو ہر مصیبت کے وقت کہتے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسات عام اور خاص. فرمایا اولئک هم المهتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو خدائے تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان مسائل سے محفوظ فرمایا. اگر ہمارے مقدر میں ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ، اس کا معاملہ بہت خوب کہ نعمت ملتی اللہ کا شکر کرتا ہے، تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے.
तो साबिर और शाकिर दोनों को अल्लाह ताला की तरफ से बिठाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हज कबूल फरमाए। ये